اس کا نام شن تھا۔ عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ہی ذہین ترین اور ذکی انسان کی سی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بھری، ذو معنی گفتگو سنتے اور بہت زیادہ خوش ہوتے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ اس نے شادی کے لیے تگودو شروع کر دی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ بیوی ایسی ملے جو اس کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا۔ وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا کہ ساتھی، تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ ذرا آگے بڑھے۔ ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی تو شن کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اے جاہل انسان، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ جاتا ہوا نظر آیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ جنازے والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کے ہم سفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ دنیا میں بڑے بڑے جاہل اور غبی لوگ دیکھے ہیں مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں بھی آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقت تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں گا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سفر کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اسے اپنی بیٹی کی باتیں سنائیں۔ شن نے کہا کہ مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ ہوشیار نوجوان شن کو ذہین اور فطین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ ضرب المثل رائج ہو گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔